अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करती मुआशियत को डुबो दिया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और दहशत गर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। मौजूदा हुकूमत मुल्क को ऐसे मसाइल की दलदल में फंसा रही है जैसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान की PTI और काफली के मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। सीनियर रहनुमाओं की पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से चेयरमैन PTI की ब्रीफिंग। गवादर पुलिस का हक दो तहरीक धरने के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने धरने के शुरका पर धावा बोल दिया। धरने की जगह लगाए गए टेंट उखाड़ दिए। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग अपने घरों से निकल आए। खूब नारेबाजी और एहतजाज किया। PTI का पंजाब में नून लीगी MPs से राब्तों का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग के अरकान सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। 8 माह में जो तबाही हुई इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। अगर IMF से मामलात नहीं चलते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। PDM हुकूमत में दहशतगर्दी वापस आ गई। मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं। इस्तीफे देने हैं तो अलग अलग पेश होकर तस्दीक करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तर्जमान कौमी असम्बली कहते हैं कि PTI अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। हर मेंबर कौमी असम्बली को ज़ाती हैसियत में अपना इस्तीफे की तस्दीक करनी होगी। इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील में ताखीर करके PDM को मौका दिया। PDM वाले भी ये चाहते थे। सीनियर सियासतदान एतजाज हसन की निजी TV से गुफ्तगू। बोले अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बलियां तोड़ते तो इस वक्त इलेक्शन मुहिम चल रही होती। हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान को अपने के अलावा कोई चीज अजीज नहीं। न्याजी ने KP के असम्बली के इस्तीफे क्यों नहीं दिए। आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों का अपना दामन दागदार निकला। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने वजीर आजम को नालायक आजम कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई अहमियत नहीं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। ये लोग अपने केसेस खत्म करने आए थे, मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। PTI मुल्क की मकबूल जमात है। 3 नवंबर को इसके लीडर पर कातलाना हमला हुआ। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज सीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान में ताकतवर लीडर पर साजिश के जरिए हमलों की तारीख मौजूद है। दहशतगर्दों की वापसी समेत सियाहत पर पाबंदी, ये सब नाअहल हुकूमत की बदौलत है। अमरीकी सफारत खाने की अपने अमले की नकलो हरकत पर पाबंदी के मामले पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा रजीम चेंज ऑपरेशन ने गवर्नेंस के हर पहलू को तबाह कर दिया। मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके। मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी से पॉलिसी बनाना होगी। पाकिस्तान खित्ते का बावकार मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का DI खान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुख्तसर अरसे में अवाम की फलाह का जितना काम हुआ उतना गुज़िश्ता 10 बरस में नहीं हो सका। मुखालफिन की परवाह नहीं, सिर्फ आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने की फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अपोजिशन पर तनकीद। कहा दुश्मन जो मर्जी कर ले, नदामत उनका मुकद्दर है। 4 माह की कलील मुद्दत में हर महकमे और इदारे का किबला दुरुस्त किया। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की सआदत दी। हम इस काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में मुतअद्दिद मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान कुदरती आफत का शिकार हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। हुक्मरान कहते हैं कराची की खिदमत कर रहे हैं, शहर में करप्शन और लूटमार जारी है। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वजीर बल्दियात पर कड़ी तनकीद। बोले नासिर हुसैन के बयान पर तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। हम शहर में तरक्याती कामों के ख्वाहां हैं, हुकूमत को अपनी तवज्जो इस जानिब मबदूल करनी चाहिए। नौशहरा में खून की होली फ्रीकैन के दरमियान जमीनी तनाजा। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां भाग अफराद की लाशों को DHQ अस्पताल नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान रोड मोनिकी मोटर के करीब शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा। ओकाड़ा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस और ट्रक में बदतरीन तसादुम। हादसे में ड्राइवर समेत 12 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। कमरे में गैस भरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस की जानिब से वाकया की मजीद तफ्तीश जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रात के औकात में शुमाल और मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पंजाब खैर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बलाई सिंध में शदीद धुंध। मुतअद्दिद इलाकों में दर्जा हरारत मनफी हो गया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाहकारियों का सिलसिला थम न सका। हलाकतों की तादाद 31 हो गई। न्यूयॉर्क के शहर बफलो शहर में सूरत हाल तशवीशनाक। 8 फुट बर्फ जम चुकी। 2 लाख से ज्यादा शहरी ताहाल बिजली से महरूम। 10,000 से ज्यादा परवाजें मंसूब। अमेरिकी रियासत मोन्टाना में दर्जा हरारत मनफी 45 डिग्री तक गिर गया। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात। चीन का कोरोना वायरस रिपोर्ट से मुतल्लिक बड़ा फैसला। योमिया केसेस और अमवात के इदाद शुमार जारी न करने का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक अब चाइना सेनेटर्स फॉर एड्स कंट्रोल वबा से मुतल्लिक मालूमात जारी करेगा। बाबर और रिजवान का फैन मोटरसाइकिल पर ओकाड़ा से कराची पहुंच गया। क्रिकेटर से मिलने का ख्वाहिशमंद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डेविड वार्नर 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले 14वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। डेविड वार्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट कैरियर का 100वां टेस्ट खेला। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया एलन वार्नर, शेन वार्कन मुबारक और ग्लेन मैरा भी 100 टेस्ट खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। और खुशबू, इश्क, मिलन, दुख सुख और औरत के सच्चे जज्बात की आकाश। परवीन शाकिर की 28वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके अल्फाज के इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी आज भी जिंदा। कफ़े आइन से बेपनाह पजीराई हासिल करने वाली मारूफ शायरा को अपनी मुनफरिद शायरी की खिताब खुशबू पर आदम जी अवार्ड से नवाजा जा चुका। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद से मंसूब बयानात की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की मदद के हवाले से खबर को मुस्तरद करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मुझसे मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। उन्होंने निजी टीवी की खबर पर नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्शन में साबिक आर्मी चीफ की मदद के हवाले से बयान नशर करना बदनीयती पर मबनी है। निजी टीवी ने सदर मुमलिकत के हवाले से दावा किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की तरफ से इमरान खान की मदद करने का इंकशाफ किया है। बलूचिस्तान के इलाके कहान में शहीद होने वाले पाक फौज के कैप्टन फहद खान की तदफीन कर दी गई।
ISPR کے مطابق شہید کیپٹن فہد خان کی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد مرزا، 16 عسکری حکام اور شہریوں نے بھی شرکت کی۔ شہید کیپٹن فہد خان کو پورے فوجی اعزے کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ گزشتہ روز بلوچستان میں کلیئرنس آپریشن میں دوران بارودی سنگ کے دھماکے میں کیپٹن فہد سمیت پاک فوج کے 5 جوان شہید ہوئے تھے۔ گوادر میں بلوچستان پولیس نے حق دو تحریک کے دھرنے کا شرکاء کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا۔ اپنے مطالبات کے حق کے لیے دھرنا دیے بیٹھے شرکاء پر بلوچستان پولیس نے دھاوا بول دیا۔ پولیس نے دھرنے کی جگہ پر لگائے گئے ٹینٹ اکھاڑ دیے اور مظاہرین پر تشدد بھی کیا۔ پولیس کی جانب سے متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف سے متعلق کابینہ ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے کی ابوذر سلمان نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہا گیا پٹیشنرز 1947 سے اب تک کے صدر اور وزرائے اعظم کو ملے تحائف کی تفصیل مانگی۔ کابینہ ڈویژن کے کلاسیفائڈ کہہ کر معلومات فراہمی سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے خیال سے 1990 سے پہلے کا تو ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہوگا، ایسی معلومات تو ویب سائٹ پر ہونی چاہیے۔ عدالت نے مختلف سماعت کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کر دیا اور 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے خیرات کے پیسے سیاست کے لیے استعمال کیے، ان کو اپنے اقتدار کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خواجہ رفیق کی یوم شہادت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے خیرات کے پیسے سیاست کے لیے استعمال کیے اور ان کو اپنے اقتدار کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں، اور کہا کہ نیازی نے KPK اسمبلی سے استعفے کیوں نہیں دیے بلکہ PTI قومی اسمبلی کے مستعفی ارکان اسمبلی کروڑوں وصول کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں سابق حکومت کو جیلوں میں ڈالا گیا اور نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ اور مزید کہا کہ خواجہ رفیق کی یادیں آج بھی میرے دل میں تازہ ہیں، انہوں نے جمہوریت کی فروغ کے لیے جدوجہد کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی خیبر پختونخوا کے لیے متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں تباہی ہوئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جنوبی خیبر پختونخوا کے لیے متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان قدرتی آفت کا شکار ہوا اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تباہی سوات میں ہوئی، اور تباہی کی وجہ سے گزشتہ حکومت کی غلط منصوبہ بندی تھی، اور کہا کہ عمران نیازی کی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے علاوہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے اور دوست ممالک کے دیے ہوئے تحائف بھی بیچ ڈالے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتحادیہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جبکہ ملک میں سیلاب آیا تو ہمیں $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، ہمیں ہمارے اس مشکل وقت میں دوست ممالک نے بھرپور مدد کی۔ فواد چودھری کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کے متعدد MPAs ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 8 ماہ میں جو تباہی ہوئی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، اگر IMF سے معاملات نہیں چلتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ PDM کی حکومت میں دہشت گردی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ PTI رہنما نے مارچ اور اپریل میں انتخابات ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ دشمن جو مرضی کر لے، ندامت ان کا مقدر ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ چودھری پرویز الہی سے سابق MPA عبدالرشید بھٹی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا مختصر عرصے میں عوام کی فلاح کا جتنا کام ہوا اتنا گزشتہ 10 برس میں نہیں ہو سکا۔ مخالفین کی پرواہ نہیں، صرف عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کی فکر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 4 ماہ کی قلیل مدت میں ہر لمحے اور ادارے کا قبلہ درست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی سعادت دی، ہم اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شہید محترمہ کی برسی کی تقریب میں جیالوں کو شرکت کی دعوت دے دی۔ بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں لاڑکانہ میں موجود ہوں، تمام کارکن شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کڑی خدا بخش پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شہید محترمہ کی جمہوریت کے لیے غیر معمولی جدوجہد سے رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید محترمہ نے ہمیں عوام کی خدمت کرنا سکھایا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ میں کل کارکنوں سے خطاب کروں گا اور ملک کی حالات سب کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سندھ کی عظیم بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہر سال کی طرح اس سال بھی گڑھی خدا بخش میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ دفتر پاکستان بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں ایک عظیم الشان جلسے کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ پارٹی عہدیداروں نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ گڑھی خدا بخش میں جیالوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ جلسہ جا کے اعتراف، پارٹی پرچم، بے نظیر اور بڑی بڑی فلیکسز لگائی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر مرکزی قیادتی شرکاء سے خطاب بھی کریں گے۔ ملتان روڈ بیونکی موٹر کے قریب شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اوکاڑا سے لاہور جانے والی مسافر بس اور ٹرک میں بدترین تصادم ہوا۔ حادثے میں ڈرائیور سمیت 12 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتو کی منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد بیکری ملازمین کے کمرے میں گیس کے باعث انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق بیکری کمرے میں گیس کنیکشن بند ہونے کے باعث دم گھٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مرنے والے اور زخمیوں کے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کمالیہ میں مرغی کے گوشت کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ مرغی کا گوشت 500 روپے فی کلو پر فروخت ہو رہا ہے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں رائے عرفات۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ دیگر اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ برائلر مرغی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے۔ کمالیہ شہر میں مرغی کا گوشت 470 روپے فی کلو، جبکہ مضافاتی علاقوں میں 500 روپے فی کلو تک جا پہنچا، جو عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو کم کیا جائے، متوسط طبقہ سمیت غریب شہری بھی بآسانی مرغی کا گوشت خرید سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رائے عرفات، وائس نیوز، کمالیہ۔ نائب صدر پنجاب مسلم لیگ نون رانا محمد ارشد کے ڈیرے پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر مسلم لیگ رہنما سابقہ ایم پی اے صدر ایم ایس ایف پاکستان رانا محمد ارشد کے ڈیرہ پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر سینئر مسلم لیگ کی قیادت، صحافیوں اور سول کمیونٹی نے شرکت کی۔ رانا ارشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد جمہوریت میاں نواز شریف کا ویژن ہی ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے اور ملکی مسائل کا حل صرف میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ بہت جلد میاں صاحب ہم سب کے درمیان ہوں گے اور ملک کی باغ دور سنبھالیں گے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی امن و سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ ولائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم رات کے اوقات میں شمال اور مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے، اور پنجاب خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ سکردو -12، کالام استور گوبس -8، زیارت -7، گلگت -6، قلات -5، چترال اور دیر میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسپین میں مسافر بس دریا میں گرنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔
اسپین میں مسافر بس پل کراس کرتے ہوئے دریا میں جا گری. ریسکیو کی مدد سے حادثے کا شکار بس میں سے 2 زخمیوں کو ریسکیو لے کر گیا جبکہ دیگر کی تلاشی جاری ہے. پولیس ترجمان کے مطابق ڈرائیور کا الکوہل ٹیسٹ منفی آ گیا جبکہ حادثے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں. تاہم حادثے کی مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں. امریکہ میں موسم سرما کے دوران برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری جس سے ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی. بین الاقوامی میڈیا ذرائع کے مطابق امریکہ میں 2 لاکھ سے زائد شہری تاحال بجلی سے محروم ہیں جبکہ ابھی بھی 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہیں. نیو یارک کے شہر بفلو شہر میں صورتحال تشویشناک ہے اور اب تک 8 فٹ برف پڑ چکی ہے. امدادی کاموں کے لیے 200 نیشنل گارڈز تعینات کیے گئے ہیں. امریکی ریاست مونٹانا میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا اور ریاست میشیگن کے ساحل پر برف ہی برف ہے جبکہ پارک میں لگے جھولے برف کے مجسموں میں ڈھل گئے. چین نے کورونا وائرس کے یومیہ کیسز اور اموات کو جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چین میں کورونا کیسز اور اموات کے سرکاری داد و شمار اور دیگر ذرائع کے داد و شمار میں فرق ہونے پر بین الاقوامی میڈیا میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا. لہٰذا چینی میڈیا کے مطابق اب چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول وبا سے متعلق معلومات جاری کرے گا. کرکٹ آسٹریلیا نے لیجنڈری لیگ اسپنر شین وارن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹاپ ایوارڈ ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر کا نام شین وارن سے منسوب کر دیا. کرکٹ آسٹریلیا نے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں شین وارن کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ شین وارن ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ آسٹریلین کرکٹر ایوارڈز کے موقع پر دیا جائے گا جبکہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہیں. آسٹریلین کرکٹ ایوارڈز کی تقریب 30 جنوری کو ہوگی. ڈیوڈ وارنر 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے 14ویں آسٹریلوی کرکٹر بن گئے. آسٹریلیا کے جارحانہ بیٹر ڈیوڈ وارنر نے 100 ٹیسٹ میچز کھیلنے والے 14ویں آسٹریلوی کرکٹر بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا. ڈیوڈ وارنر نے جنوبی افریقہ کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیریئر کا 100واں ٹیسٹ کھیلا. انہوں نے میزبان کرکٹ گراؤنڈ میں ایک ہی T20 میچ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا. آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ آسٹریلیا شین وارن مارکان اور گلین مارکرا بھی 100 ٹیسٹ کھیل چکے ہیں. اس کے علاوہ اس فہرست میں این ہیلکی، مائیکل کلارک، نیتھن لیون ڈیوبن، جسٹن لیگنز، مارکن ٹیون، میتھیو ہیڈن بھی شامل ہیں. مصر اور انگلینڈ سائنسدانوں کے اشتراک کی بدولت بڑا کارنامہ سامنے آ گیا. 3D ماڈل کے استعمال سے قدیم مصر سے سب سے طاقتور فرعون رامس دوم کا چہرہ بنا دیا. مصر اور انگلینڈ کے سائنسدانوں کے اشتراک سے 3D ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کے چہرے کے نقوش دوبارہ تشکیل دے دیے گئے ہیں. سائنسدانوں نے فرعون کے چہرے کے نقوش دوبارہ تشکیل دینے کے بعد اس کی عمر کو تقریباً نصف صدی تک کم کیا ہے تاکہ اس دور کا چہرہ واضح کیا جا سکے جس وقت اس کی حکمرانی عروج پر تھی. فرعون کے چہرے کی تشکیل نو کی پہلی سائنسی تصویر جاری کر دی گئی جو اس کی کھوپڑی کے CT سکین پر مبنی ہے. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے. خوشبو عشق، رومانس، ملن، دکھ سکھ اور عورت کے سچے جذبات کی عکاسی پروین شاکر کی 28ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کی شگفتگی آج بھی زندہ ہے. کفن آئین سے بے پناہ پیروزاری حاصل کرنے والی معروف شاعرہ کو اپنی منفرد شاعری کی کتاب خوشبو پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. پاکستان کے معروف شاعر منیر نیازی کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس بیت گئے. جنگل میں قوس قزاق کے رنگ، تیز ہوائیں، اکیلے پھول اور چاند کی خوبصورتی کو الفاظ میں سمونے والے شاعر منیر نیازی کو پرستاروں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. ڈاکٹر محمد افتخار شفیق کے مضمون میں منیر نیازی 20ویں صدی کی اردو شاعری کی اہم ترین آواز قرار دے دیا گیا. ان کے اردو مجموعے میں بے وفا کا شہر، تیز ہوا اور تنہا پھول، جور قلیات منیر شامل ہیں. ان کی شاعری میں ماضی کے دھندلاہٹ میں گم کچھ مناظر اور کھوئے ہوئے رشتوں کی آہٹیں ہیں جو پڑھنے والے دل پر دستک دیے بغیر نہیں لوٹتی. کچھ مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا پور پولیس نے ڈکیتی اور چوری میں ملوث 6 گینگز کے بارے میں افراد کو گرفتار کر لیا. DSP دنیا پور حاکم علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے 1 کیری ڈبہ، 10 موٹر سائیکل، 8 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ سمیت 30 گولیاں برآمد ہوئیں. DSP نے بتایا کہ ڈکیت گینگ دنیا پور اور مضافات میں وارداتوں میں ملوث تھے. اس موقع پر DPO محمد کاشف اسلم نے بتایا کہ ضلعی پولیس کا ہر جوان اپنے عوام کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے.
गुजरावाला के इलाके लैल वर्का में जहरीली चाय पीने से एक ही खानदान के 3 अफराद की हालत गैर जबकि एक खातून जख्मी हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद को हालत गैर होने पर गुजरांवाला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इसी साल खातून अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गईं। जहरीली चाय की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुतासरा अफराद से पूछगिछ करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खुशाब सरगोदा रोड के करीब बस और हाईवेज के दरमियान टक्कर से 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा धुंध में तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। ननकाना साहब के इलाके चांदी कोट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में एक खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। सरगोदा के डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मसाइल सुने। डीपीओ ने दरख्वास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है। शहरी हमा वक्त अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। खैरपुर के रेगिस्तानी इलाके में शिकारियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। नाराके के रेगिस्तानी इलाके में शिकार करने वाले जानवर की गाड़ियां उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अरब शिकारियों के साथ शिकार किए गए थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि वॉइस न्यूज है पाकिस्तान की आवाज़।